اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ انا بے شک ہم نے وحی کی ہے الیک تیری طرف، کما جیسے کہ اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور انبیاء کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق ویعقوب والاسباط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب، عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور یونس کی طرف، وہارون اور ہارون کی طرف، وسلیمان اور سلیمان کی طرف، وآتینا داؤد زبور اور ہم نے عطا کی داؤد کو زبور۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس کے خاص بندوں کی جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ انبیاء پر وحی نازل کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آخری نبی آپ کو بنا کر بھیجا اور آپ پر آخری وحی جو ہے وہ نازل کی۔ اس وحی کو جو مانے وہ مومن ہے اور جو انکار کرے وہ منکر ہے۔ الغرض یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، تمام انبیاء برحق ہیں اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے۔ تمام انبیاء کو یہ ماننا کہ تمام اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ ہی نے بھیجے تھے، اور جو انہوں نے پیغام پہنچایا انہوں نے اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا، اور اللہ کا جو پیغام انہیں ملا وہ سب کا سب انہوں نے اپنی اپنی امتوں کی طرف پہنچا دیا، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سب کے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ سب پر لازم ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور تمام جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت کی جتنے بھی دنیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کی اتباع کرنا ان پر لازم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 164، وَرُسُلًا اور رسول قصصناہم تحقیق کہ ہم نے بیان کیا ہے علیک تجھ پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا اور رسول لم نقصصہم جن کو ہم نے نہیں بیان کیا علیک آپ پر، وَكَلَّمَ اللّٰہ اور کلم اللہ اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے تکلیما بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا جو ہے وہ تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا، اور انبیاء جو ہیں وہ وحی کی شکل لے کر انبیاء تک، فرشتے جو تھے وہ وحی کی شکل لے کر انبیاء تک آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے انبیاء تک پہنچایا، لہٰذا ہر شکل میں اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 165 ہے، رسول ہیں مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لی اللہ تاکہ یکون وہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ کی طرف، حجت بعد الرسول رسولوں کے بعد، کہ وہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے، وقان اللہ عزیزا حکیمہ اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام رسول جو ہیں وہ بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے تھے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وحی دے کر مبعوث فرمایا،
اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو بشارت دے دو اور انہیں ڈرا دو اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دو، تاکہ قیامت کے روز کوئی یہ شخص نہ کہے کہ مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں تھا۔ تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی طرف انبیاء کو بھیجا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے وہ اس بات کا انکار نہ کر سکیں کہ ہمیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں بھیجا تھا، لہٰذا ہر ایک کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 166 ہے، لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، بما انزلہ، جو اتارا، علیکا، تیری طرف، انزلہ، اس کو اتارا، بعلمہ، اپنے علم سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اس کے ساتھ کافی گواہ ہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہے کہ کافر مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ تو تمام انبیاء کی طرف وحی جو ہے وہ نازل کی گئی، مگر جو وحی اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی، اس سے پہلے کسی نبی کی جانب ایسی وحی نازل نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے علوم و حقائق جو ہیں وہ سارے واضح کر دیے، اور سابقہ اقوام کے قصے بیان کر دیے، اور ان کے سبق آموز قصے جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیے، تاکہ وہ یہ کتاب جو ہے ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان بنے، اور ہر شخص جو ہے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرے، اور یہ سب اللہ کا حکم اور اس کے علم کے مطابق ہے، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس چیز پر گواہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 167 ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، کہ بے شک کافر لوگ، جو لوگ کافر ہوئے یعنی جنہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے خود بھی انکار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 168 ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہوگا اللہ، لیغفر لہم، کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم، اور نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ہدایت انہیں، طریقاً راستے کی طرف۔ تو وہ لوگ کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہر طرح کا سامان بھیج دیا، انبیاء کو بھیج دیا، کتابوں کو بھیج دیا، اور انہیں ہدایت کی کتاب دے دی، اس میں 2 راستے بتا دیے، صحیح راستہ بتا دیا، غلط راستہ بتا دیا۔ اس کے باوجود جو انکار کرنے والے ہیں یعنی کافر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا اپنے اوپر بھی اور لوگوں کو بھی اس راستے پر چلنے سے روکا، تو انہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، لوگوں کے اوپر بھی ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، کہ ان پر حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی، اس کے بعد کوئی راہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی نہیں دکھائے گا، کیونکہ جو راستہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ انہیں ہر طریقے سے سمجھا چکا، دکھا چکا، انبیاء کو بھیج چکا، کتابیں بھیج چکا، اب وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی۔ اس کے بعد آیت نمبر ہے 169، الا طریقاً جہنم خالدین فیہا، مگر راستہ جہنم کا، خالدین رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہ قرآن مجید کی توفیق سے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کے اوصاف کا تورات میں ذکر تھا اسے بھی چھپایا، اور ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں بخشا جائے گا، اور نہ ہی یہ لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو انہوں نے اپنی کتاب کو مانا، اور جو نہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی اس کو مانا، تو لہٰذا اب ان کے لیے کامیابی کا کوئی سامان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بخشے جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 170 ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں کا، جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے، رسول بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو، فإن للہ، تو پس اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان منافقین اور مشرکین جو ہے ان کو بار بار جو ہے اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا شعار بنا لو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے، اور اگر تم یہ ایمان لے آتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو بے شک آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کوئی چیز اس کا انکار نہیں کرے گی۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ کی گواہی جو ہے ہر چیز دینے والی ہے کہ اللہ حق اور سچ ہے، اور کوئی بھی اللہ کا انکار نہیں کرے گا تمہارے علاوہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔